الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات. الحمد لمن هو المقصود والمطلوب. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل قدر، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.
میں نے قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان آیات کی روشنی میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوستو، آپ کی توجہ، انتہائی درجہ توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ پڑھ سکے، کچھ سمجھ سکیں آپ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے یہ اہم ترین گوشے آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا سے اترتے ہی جس مشن کا آغاز کیا، یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔ اس مشن الہی اور پیغام الہی اور توحید الہی کا پرچار کرنا یہ انتہائی گراں تھا، اور ایسے معاشرے میں کہ جس معاشرے میں اللہ کی توحید کا جو گھر ہے وہ 360 بتوں سے بھرا ہو، جب مرکز توحید کا یہ حال ہو تو آغاز کہاں سے کیا جائے گا؟ ابتدا کس سے کی جائے گی؟ جہاں اخلاق بھی تباہ ہو، عقیدہ بھی تباہ ہو، دین بھی تباہ ہو، سارا کچھ بگڑا ہو، پھر ایسے ماحول میں تنے تنہا اس مسئلے کو بیان کرنا جس مسئلے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے استقلال اور استقامت اور صبر اور بردباری پر کہ کس انداز میں آپ آغاز کرتے ہیں۔ اور ایک بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہلے دن ہی پڑ گئی تھی، جب غار حرا سے اترتے ہیں تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے احوال بیان کرتے ہیں کہ آج تو غار حرا میں یہ ماجرا ہوا ہے، جبریل آئے تھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ آپ کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، جو آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا۔ صحیح بخاری جلد اول ابتدا میں جب آپ کو لے گئی تو نبی کریم نے ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا۔ یوں ایک شخصیت آئی، یوں احوال ہوئے، سارا سنایا۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، یہ تو ایک چراغ کی روشنی لگتی ہے، یہ تو وحی الہی ہے، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ لیکن ایک لفظ استعمال کیا تھا ورقہ بن نوفل نے، کیا کہتا ہے؟ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن علاقے سے نکالے گی، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زندگی کی آخری حالتوں میں ہوں۔ تو نبی کریم نے بڑے تعجب نے پوچھا آوا مخرجیہم، او ورقہ بن نوفل، او بزرگ، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے؟ تو لفظ سنیے جواباً ورقہ بن نوفل کہنے لگا
کہنے لگا بھتیجے آپ نے جو مشن بیان کرنا ہے، آپ پر جو وحی آئی ہے، یہ مشن آج تک جس نے بھی بیان کیا ہے عودی بھی اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی گئی، تو جب آپ بیان کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ نغمہ پہلے دن ہی سے دماغ میں، پھر جب آپ نے آغاز کر دیا، پھر وہی مکہ ہے۔ آج پتھروں کی بارش پہلے دن ہی سے شروع ہو گئی، چچا اٹھتا ہے ابو لہب اور پتھر مارتا ہے، یہاں تک حالات پہنچتے ہیں مکے کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، آپ کے ساتھیوں پہ تنگ کر دی گئی۔ بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، نبی کریم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو تحقیق کرنے کے بعد حبشہ جانے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ آپ مکہ چھوڑ کے کہاں ہجرت کر جائیں؟ حبشہ۔ میں نے معلوم کیا ہے حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی ہے، لیکن منصف مزاج کا بندہ ہے، منصف مزاج آدمی ہے، انصاف پرست آدمی ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ ایک قافلہ روانہ، دوسرا روانہ، ساری تفصیل میں مختصر کرتا ہوں۔ چلتے گئے صحابہ کرام، نبوت کے جب 13 سال گزر گئے، کتنے؟ مکے میں 13 سال گزر گئے، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر آزمائش آپ پہ گزری۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، بھوک کی یہ حالت کہ صحابہ کرام چمڑے چبا کر کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ نبی کریم ہر دن صدیق اکبر کے گھر جایا کرتے تھے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی ایسا دن مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم ہمارے گھر نہ آتے ہوں، ابو بکر صدیق کے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب اجازت مل گئی نبی کریم کے یاروں کو کہ مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں، حبشہ کے بعد دوسری اجازت کہاں؟ مدینہ منورہ کی طرف، جس کا پہلا نام ہے یثرب، یثرب کی طرف ہجرت جاری ہے۔ جب جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہجرت کر چکے اور مدینے میں صرف نبی کریم کے چند ساتھی رہ گئے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، حضرت علی المرتضی اور حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے، تو مشرکین نے کہا اس سے بہتر دوسرا موقع نہیں ہو سکتا۔ سارے مسلمان چلے گئے، مکہ چھوڑ گئے، یہ چند نہتے لوگ رہ گئے ہیں، یہی موقع ہے کہ نبی کریم کے بارے میں آخری فیصلہ کیا جائے، یہی وہ موقع ہے۔ چنانچہ میٹنگ جاری ہے، مشرکین کے مشورے کی جگہ، بس یوں سمجھ لیں کہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں سارے ارکان آتے تھے، دار الندوہ اس کا نام ہے۔ سارے جمع ہو گئے دار الندوہ میں، میٹنگ جاری ہے کہ یہی موقع ہے کہ کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہے، لوگ سارے چلے جا چکے ہیں، فیصلہ کیجئے۔ رائے آ رہی ہے، ارکان اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی رائے آئی انہیں باندھ کر قید کر دیا جائے کسی کمرے میں،
وہیں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جائیں گے، یا تو مشن چھوڑ دیں گے یا تڑپ تڑپ کے وہیں پہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اتنی بڑی میٹنگ ہو اور شیطان لعین نہ ہو، اس میں یہ ہو سکتا ہے؟ شیطان بھی نجدی شیخ بن کے آیا ہوا تھا، ادھر بیٹھ گیا تھا نجد کا سردار بن کے، اور ایک کونے میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے بڑا بہترین لباس پہنا ہوا۔ جب انہوں نے رائے دی تو سب رائے پسند کرتے ہیں، لیکن جب اس خبیث کی باری آتی ہے کہتا نا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیوں ٹھیک نہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اتنی محبت آپ سے کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو کبھی قید ہونے نہیں دیں گے۔ تم ایک دن بھی کمرے میں نہیں بند کر سکتے ہو، وہ جان پہ کھیل کر اپنے نبی کو چھڑا لیں گے۔ سب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری رائے یہ آئی کہ انہیں نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یہ جانے ان کا کام جانے، مکہ سے نکال دیا جائے، یہ جانے ان کا مشن جانے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سب نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے۔ جب اس بوڑھے خبیث کا نمبر آیا کہنے لگا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا جانتے نہیں ہو کہ محمد عربی کی فصاحت، بلاغت، صداقت، امانت، زبان کی شیرینی اور آپ کا اخلاق، آپ کا گفتار کتنا متاثر کن ہے۔ آپ اگر آج ان کو بدر کر کے نکال دیں گے علاقے سے، یہ باہر جائیں گے، تھوڑے عرصے میں بہت بڑا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہوں گے، تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ سب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی اور رائے ہو اس کو چھوڑ دیجئے۔ آخر میں نمبر آ گیا ابو جہل کا، تو ابو جہل کہنے لگا میری رائے ہے کہ سارے قبیلوں میں سے منچلے نوجوان چنے جائیں اور سارے یکبارگی پیغمبر پہ قاتلانہ حملہ کر دیں، تو نہ تو اتنے قبیلوں سے وہ نمٹ سکتے ہیں کہ بدلہ لیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ بات چلی تو خون بہا دیت دینی پڑے گی، تو سارے قبیلے مل کے ایک بندے کی دیت بھی نہیں دے سکتے، پیسے دے کے صلح کر لیں گے بعد میں۔ شیطان کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے رائے، اس نے تائید کی۔ ادھر میٹنگ جاری ہے، قتل کی سازش ہوگی، فیصلہ ہو گیا، متفقہ طور پر بل پاس ہو گیا نبی کے قتل کا۔ ادھر جبریل آئے، فرمایا اللہ نے اجازت دے دی، آپ ہجرت کر جائیں مدینہ۔ فرمایا جبریل اب کیسے جائیں گے؟ مکان تو سارا انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور میرے نکلنے کا انتظار ہے کہ صبح نماز کے لیے نکلیں گے، سارے حملہ کر کے شہید کر دیں گے، کیسے نکلیں؟ فرمایا اللہ نے آپ کا انتظام کر دیا ہے، مٹھی اٹھائیں ریت کی، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے نبی کریم نکلتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے مشرک آنکھیں ملتے رہ گئے، اللہ کے نبی چل پڑتے ہیں، نکلتے ہیں، سیدھے پہنچتے ہیں صدیق اکبر کے گھر، اپنے بستر پہ کسے لٹایا؟ جی فاتح خیبر، داماد پیغمبر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی کو بستر پہ لٹایا،
یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اس بستر پہ لیٹنا کوئی معمولی کام نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بستر یوں سمجھ لیجئے کہ بستر مرگ تھا. اس پہ تو تلواریں برسنے کے لیے باہر آئی ہوئی ہیں. علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، فرمایا علی آپ یہ میری یمنی چادر ہے، سبز رنگ کی دھاری دار چادر تھی بڑی خوبصورت. فرمایا علی یہی چادر تان کے آپ سو جائیں، صبح کو ان مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں وہ ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا موقع پا کر. ہم کہتے ہیں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے. نبی نے اعتماد کر کے بستر پہ لٹایا، مشرکین کی امانتیں علی کے حوالے کی. نبی کے بستر پہ لیٹنا یہ علی کی عظمت اور فضیلت ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس واقعہ کو لے کر کہ علی کو صدیق سے افضل بنانے کی کوشش کی ہے اور پہلا خلیفہ بنانے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں علی سے محبت ہمارا ایمان ہے. جس سے نبی محبت کریں اس سے امتی کیوں محبت نہ کرے. لیکن بات افضلیت کی ہے، عظمت کی ہے، تو پھر یہ بھی سن لیجئے آدھی بات کی میں تو جس کی گود نبوت کا بستر بن جائے وہ کیوں عظیم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مشرکین کی امانتیں، نبی کی امانت. نبی نے اپنی امانتیں کس کے حوالے کی؟ علی کے حوالے کی ہیں. لیکن نبی خود اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے اپنی امانت صدیق کے حوالے کر دی ہے. صدیق اکبر کے گھر پہنچتے ہیں، مشرکین کو احساس بھی نہ ہوا. ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم آتے ہیں، جو ہی گھر داخل ہوئے فرمایا ابو بکر گھر میں کوئی ہے تو ان کو نکال دو. فرمایا یا رسول اللہ کوئی باہر کا بندہ نہیں، سب اپنے ہی ہیں. یعنی میرا گھرانہ ہے، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو اعتماد کے قابل نہ ہو. بات کیجئے. فرمایا رب نے ہجرت کی اجازت دے دی. صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اجازت ملی ہے، آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت کے لیے کون ہے؟ فرمایا جس نے مجھے اجازت دی ہے اس نے رفاقت کے لیے بھی آپ کو منتخب کر دیا ہے، میرے ساتھ جانے کے لیے بھی آپ منتخب ہو گئے. تو ابو بکر صدیق رو پڑے. ام المومنین فرماتی یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ خوشی سے بھی کبھی کبھی آنسو آ ہی جاتے ہیں، کہ جب میرے ابا خوشی سے رو پڑے. فرمایا کیسے جانا ہوگا؟ سواریوں کا انتظام کیجئے. صدیق اکبر نے فرمایا 2 اونٹنیاں ہیں، ایک میری اور ایک آپ کی. فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے 2 سواریاں، ایک میری اور ایک آپ کی، لیکن بس سامنے مفت نہیں لوں گا، قیمت کے ساتھ. کیا؟ ہر معاملے میں ابو بکر صدیق اصرار کرتے ہیں، لیکن ادھر اصرار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جب میری ہیں تو آپ کی ہیں. حالانکہ ہر معاملے میں انہوں نے تو کسی عالم اور سیرت نگار نے پیارا جملہ لکھا کہ باقی موقع ایسے تھے کہ صدیق چونکہ رازدار نبوت تھے، نبوت کے راز کو جاننے والے تھے، ادھر تکرار اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی چاہت ہے کہ ہجرت والے سفر میں اجر میں کمی نہ آئے، میرا مال بھی لگ جائے. جان تو لگ رہی ہے تو قیمت اس لیے. فرمایا قیمت کے ساتھ. فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، منظور ہے. سواریوں کا انتظام ہو گیا.
ایک قریش کے مذہب کا آدمی مشرک، اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقت، اسے بلایا، تھا مشرک، اسے پیسے دیے کہ تجھے مکے سے مدینے کے سارے راستے معلوم ہیں مختلف، تو 2 اونٹنیاں لے جا، 3 دن کے بعد غار سور کے کنارے آ جانا، وہاں سے ہمیں مدینے لے کے جانا ہے۔ اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی، وہ چلا گیا۔ نبی کریم اور یار غار صدیق جب چلتے ہیں، صدیق کہتے ہیں گھر والوں سے جلدی کی تیار کیجئے، قربان جاؤں وا صدیق آپ کے گھرانے پر چلتے ہیں۔ مال جتنی بھی درم تھے، جتنے بھی پیسے تھے، سارے تھیلے میں ڈال دیے، 1 روپیہ بھی سکہ بھی نہیں چھوڑا، سارے جمع کر دیے۔ جب جمع کر دیے تو بیٹی حضرت اسماء سے کہا، اسماء بنت ابی بکر، فرمایا بیٹی سفر کا سامان تیار کیجئے۔ اسماء کہتی ہیں سفر کا سامان تیار کرتے کرتے جب باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو میں نے کمر سے، عرب کی عورتیں کمر سے کپڑا لپیٹتی تھی، رومال نما ایک کپڑا ہوتا تھا کمر بند جو قمیص کے اوپر باندھتی تھی، تو صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نے وہ کپڑا لیا، وہ ٹاکی، وہ کمر بند، وہ کپڑا اسے 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑے کے ساتھ ایک حصہ سامان باندھا، دوسرے کے ساتھ دوسرا، اور اسی محبت کی ادا سے صدیق کی بیٹی اسماء کا لقب مشہور ہو گیا ذات النطاقین، وہ کمر بند کے 2 ٹکڑوں والی۔ اللہ اکبر، اس قدر ایثار، اس قدر محبت اور وفاداری، سامان سفر باندھا گیا، پیسے بھی لیے، چلتے ہیں، نکلتے ہیں غار سور کی طرف، رات کا اندھیرا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں صدیق جا رہے، کبھی نبوت کے آگے، کبھی ارد گرد دائیں بائیں گھومتے ہیں، فرمایا مالک یا ابا بکرین، او میرا یار صدیق اکبر تجھے کیا ہو گیا، کیوں میں دائیں بائیں گھومتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جس جانب سے خطرہ محسوس کرتا ہوں اسی جانب ہو جاتا ہوں کہ میں کٹ جاؤں، آپ بچ جائیں۔ اللہ اکبر، کہتا ہوں شمع رسالت کے ارد گرد پروانہ بن کے یوں گھومتے ہیں صدیق، انتہا کر دی ہے۔ چلتے ہیں، جو غار کے کنارے پہنچتے ہیں، پتھریلی زمین ہے، تھک جاتے ہیں اللہ کے نبی، پاؤں سے خون آنے لگتا ہے، صدیق اکبر بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھے پہ آئیے۔ نبوت کو کندھے پہ اٹھایا، امام الانبیاء کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور جب چڑھنا شروع کرتے ہیں پہاڑی پہ، میرے دوستو اللہ آپ سب کو وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، دیکھ کے آنا کبھی، اور 10 کلو کا وزن ہاتھ میں لے کے جانا، آپ کو پتہ چلے گا صدیق کی محبت کا۔ بار نبوت کو اٹھانے والا صدیق اکبر ہیں، امام الانبیاء کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، غار کے کنارے پہنچتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ صدیق اندر داخل ہو کے غار کی صفائی کرتے ہیں، پورا غار صاف کرتے ہیں۔ جب کوئی جگہ نہیں ملتی، دیکھتے ہیں نا سوراخ بند کرنے کے لیے، کوئی چیز نہیں ملتی تو اپنا تیبند کرتا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرتا پھاڑ کیسے ایک ایک ٹکڑا سوراخوں میں دے کے بند کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو محبت کی مثالوں میں کبھی یہ بھی پیش کر دیا کرو نا،
ایسے لوگوں پر لوگ غصب کا الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی ہستیوں کے اوپر غار کی صفائی کرتے ہیں۔ فرمائے یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ نبی کریم تشریف لے جاتے ہیں، صدیق بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کے آپ سو جائیں۔ واہ ابو بکر واہ! نبی کریم گود صدیق میں سر رکھ کے آرام کرتے ہیں۔ ایک سوراخ کی جگہ صدیق اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں، باقی سوراخیں اور بلیں بند کر دی ہیں۔ اسی میں کالا ناگ تھا جس نے صدیق کی ایڑی پہ ڈسنا شروع کر دیا۔ وہ ڈستا گیا، تھکے ہوئے بھی ہیں کہ نبوت کو اٹھایا اور غار ثور تک پہنچایا، پھر آرام بھی قربان کیا اپنے نبی کے آرام پر۔ اور اگلی قربانی دیکھیے، سانپ نے ڈسا، زہر پہنچتے پہنچتے وجود میں سرایت کر گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدیق کی آنکھ سے جو ہی آنسو ٹپکتا ہے رخسار مصطفیٰ پہ پڑتا ہے، آنسو جا رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا ہے، آپ روتے ہیں؟ فرمایا نہیں، رو نہیں رہا، سانپ نے ڈسا ہے، اس کی تکلیف سے آنسو جاری ہیں۔ بتایا نہیں آپ نے مجھے کہ سانپ نے ڈس لیا؟ کہاں پہ ڈسا ہے؟ ایڑی آگے کرو۔ اگر صدیق کی نوازشات ہیں تو نبی کی نوازشات بھی ذرا دیکھیے نا۔ فرمایا ایڑی آگے کیجئے۔ صدیق اکبر ایڑی آگے، ہم اپنے منہ مبارک میں لعاب دایوں اٹھاتے ہیں انگلی سے، جہاں سانپ نے ڈسا ہے وہاں ایڑی پہ ملنا شروع کر دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں جیسے نبی کا لعاب لگنا تھا یوں محسوس ہوا مجھے کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، تھوڑا منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی چلتے ہیں، بستر پہ علی ہیں، صبح کا انتظار ہے۔ صبح جب دیکھتے ہیں چادر تنی ہوئی ایک ہستی لیٹی ہوئی ہے، جو ہی چادر اٹھا کے چلتے ہیں تو ساری رات انتظار کرنے والے دیکھتے ہیں نبی نہیں علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک دم کہا اے نا صاحبک، یہاں تو آپ کے پیغمبر نہیں سوئے ہوئے تھے ساتھی؟ فرمایا یہاں تو میں سویا ہوا تھا۔ کہاں گئے؟ آئے ہائے، کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ جی کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے۔ نہ راز بتایا۔ اور ایک سیرت میں کی کتاب میں ایک عجیب سا جملہ لکھا ہے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کہا پوچھتے مجھ سے ہو کہ کہاں گئے؟ میں تو سویا ہوا تھا، پہرا تو تم دے رہے تھے ساری رات، پہرا قتل کے لیے تو آپ دے رہے تھے، آپ بتائیں کہاں گئے؟ میں تو سویا ہوا تھا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے تشدد کیا علی المرتضیٰ پر بے جا۔ یہ یہاں کا منظر، علی المرتضیٰ صبح ان کی یہ مانتے انہیں حوالے کر دیتے ہیں۔ دوسرا منظر غار ثور کا، 3 دن 3 راتیں۔ آج صدیق کے گھرانے پہ نظر ڈالیے، ہری پور والوں، مسجد نمرہ میں آئے ہوئے میرے معزز ساتھیوں، صدیق کے گھرانے پر صدیق کی نبی سے محبت دیکھیے، آپ کے گھرانے کی خدمت دیکھیے۔ 2 اونٹنیاں ایک قریشی کو دیے سفر کے لیے، مال سارا ساتھ لیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر، فرمایا بیٹا تو نے ہر رات غار میں آ کے گزارنی ہے،
رات کو یہاں پہرا دینا ہے اور دن کے اجالے میں مشرکین کی ڈائری پہنچانی ہے ہمارے پاس. سارا دن جا کے مکے میں گھومنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ہر مجلس میں؟ تو عبداللہ بن ابی بکر رات کو غار میں پہنچتے ہیں. سارا دن صبح اٹھتے ہی مکے میں ایسے محسوس کراتے ہیں لوگوں کو جیسے میں کہیں گیا نا، میں نے رات ادھر ہی گزاری ہے. دن بھر مجلس میں گھومتے ہیں. جو جو باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو نبی کریم اور صدیق اکبر کے پاس پہنچا دیتے ہیں. بیٹا اپنی جگہ خدمت میں، اور اسماء بنت ابی بکر سے کہا بیٹی اگر آپ کو موقع ملے دن میں ایک مرتبہ کھانا پہنچایا کر. غلام سے کہا ابو بکر صدیق کا غلام ہے، بکریاں چرانے والا ہے، آپ کی بکریاں چراتا ہے. اس سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غلام تو بھی دن بکریاں چرایا کر، چراتے چراتے رات کے اندھیرے میں غار کے قریب آ جایا کر تاکہ میں تازہ دودھ نکال کے اپنے محبوب پیغمبر کو پلایا کروں. وہ سارا دن بکریاں چراتے ہیں. دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے بکریاں ہانکتے ہانکتے غار کے قریب آ جاتے ہیں. اور چونکہ صبح سویرے جب ابو بکر صدیق کا بیٹا واپس ہوتا ہے تو آپ کے پاؤں کے نشان ریت پہ پڑتے ہیں. تو غلام کی وفاداری دیکھیے صدیق کی. وہ کہتا ہے میں ریوڑ انہی نشانوں پہ لے کے جاتا تاکہ پاؤں کے نشان بھی مٹ جائیں. واہ ابو بکر، مشکل گھڑی میں آپ کا سارا گھرانہ پیغمبر کی غلامی و خدمت میں لگا ہوا ہے. میرے دوستو یہ کوئی آسان حالات نہیں تھے. اس سے مشکل گھڑی اور کیا ہوگی. اور ذرا اس پہ بھی اگلی بات بھی سن لیجئے. قاضی سلیمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین جلد اول میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں عجیب بات تو یہ ہے باپ تو تھے ہی بے مثال، اولاد کی بھی تربیت دیکھیے، بیٹیوں کی بھی ایسی تربیت کی ہے صدیق نے کہ صدیق اکبر کے باپ نابینا ہو چکے تھے، بینائی ختم ہو چکی تھی ان کی. تو اٹھ کے کہتے ہیں بیٹیوں سے کہ تمہارا باپ تو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر گیا ہے، سختی میں ڈال گیا. عائشہ قربان جاؤں اماں آپ کی صداقت پہ، آپ کی وفا پہ. فرمایا ابا جان، دادا جی سے کہا ابا جان کیسے؟ کہا کہ جی مال تو سارا ہی لے گئے، خوراک بھی لے گئے، جو پیسے بچے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے، آپ کے لیے کیا چھوڑا. خود بھی چلے گئے، خوراک بھی، مال بھی لے گئے، نقد پیسے بھی ساتھ لے گئے، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. صدیقہ فرماتی میں سمجھ گئی کہ دادا جان پریشان ہو گئے نا. تو ان کی تسلی کے لیے میں نے کنکریاں ایسے پتھر جمع کیے اور جس گڑے کے اندر گھر میں گڑے میں پیسے رکھتے تھے اسی میں وہ کنکریاں پتھر ڈال دیے، ان کے اوپر ایک کپڑا بچھا دیا. اور میرے دادا چونکہ نابینا تھے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس گڑے کے اوپر لا کر اس سامان کے اوپر یوں پھیرا. میں نے کہا دادا جان ابا جی تو یہ چھوڑ کے گئے اتنی دولت. تو وہ سمجھ گئے پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں. تو کہنے لگے اچھا جب اتنے پیسے چھوڑ گئے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹی کا بھی اندازہ لگائیے کتنی محبت، کیا وفائیں ہیں، کیا ادائیں ہیں، قربان جاؤں. یہاں صبح کو جب معاملہ پھیلتا ہے، شور مچ گیا، جو نبی کو قتل کرے یا گرفتار کرے 100 اونٹ، جو ان کے ساتھی ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اس کے لیے بھی 100 اونٹ. انعام کتنے اونٹ ہو گئے؟ 200 اونٹوں کی بہت بڑی رقم، بہت بڑا اعلان ہوا انعامی. ہر طرف لوگ پھیلتے ہیں.
اللہ 3 دن کے بعد، اور 3 دن یہ غار کی بھی حالت ذرا دیکھ لیجئے، مشرکین چلتے چلتے غار تک پہنچ گئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، اور آیت نمبر 40 ہے. قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِلَّا تَنْصُرُوهُ. جلال الہی کی جھلک ہے، عتاب الہی کی ایک جھلک ہے. اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں فقد نصرہ اللہ، اللہ نے خود مدد کی ہے اپنے نبی کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب وہ 2 میں سے دوسرے تھے اور غار میں تھے، صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، مشرک یہ گھوم رہے ہیں، مجھے تو ان کے گھوڑوں کے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر کسی نے جھک کے نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. قربان جاؤں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکرین باثنین اللہ ثالثہما. او میرا ابو بکر، تیرا ان 2 کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ جب وہ 2 ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اور قرآن کیا الفاظ ذکر کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ. جب نبی اپنے صاحب ساتھی سے کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ تسلی، یہ محبت کی باتیں. تیسرے دن غلام پہنچتا، وہ قریشی پہنچتا ہے 2 اونٹنیاں لے کر، اللہ کے نبی اور صدیق اکبر اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہم چلتے ہیں. غار ثور سے اگلا سفر شروع کرتے ہیں. ادھر سراقہ بن مالک انعام کی رقم وصول کرنے کے لیے کسی بندے نے آ کے خبر دی، میں نے 2 بندے دیکھے وہ ساحل سمندر جا رہے تھے. تو سراقہ کہتا ہے میں اتنی لالچ میں ہے کہ میں نے ایک دم کہا نہیں وہ 2 بندے فلاں آدمی تھا، وہ نبی اور صدیق نہیں تھے علیہ السلام. جب یہ جملہ کہا، ادھر لوگوں کو مطمئن کیا، ادھر اسلحہ اٹھایا، تیر اٹھائے، تلوار نیزہ اٹھایا کہ کوئی اور نہ لے جائے سبقت. بھاگنا شروع کر دیا. منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوں. کہتا ہے خود جو ہی میں قریب پہنچا، نبی کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے قرآن کی تلاوت سنی. اتنے قریب پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات مجھے سنائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے. ایک دم جب میں قریب پہنچا تو صدیق اکبر کہنے لگے اتینا یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر یہ بندہ پہنچایا ہے دشمن. نبی کریم کہنے لگے کلا کلا، کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہم اکفنا بما شئتا، اللہ تو ہی ہماری حفاظت کر جس طریقے پہ تیری چاہت ہو. نبی کی زبان سے دعا نکلنے کی دیر تھی، سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. فوراً اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور یہ نیچے گر پڑا. بڑی کوشش کی، 2-3 دفعہ گرا. یہ جب سمجھ گئے کہ اب اگر دوبارہ کوشش کی کہیں میں نہ دھنس جاؤں، تو چیخ کے آواز دے کے کہنے لگا نبی کریم کا نام لے کر، صدیق اکبر کا نام لے کر
آواز دے کے کہنے لگا ٹھہر جائیے میری بات سنیے، آپ کی بد دعا سے میرا گھوڑا زمین میں دنسا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ کا راز نہیں بتاؤں گا، میری درخواست پہ عمل کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں، فرمایا صدیق اکبر ان سے کہو کیا چاہتا ہے، کیا خواہش ہے ان کی؟ ایک دم تیر نکال کے کہتا یہ راستے میں میرا نوکر اونٹ چرا رہا ہے، جتنے اونٹ تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ نبی کریم نے فرمایا تیری اونٹوں کی ضرورت نہیں، نہ تیرے بکریوں کی، بس اتنا کر راز رکھ، کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہ دینا۔ جوں ہی سراقہ بن مالک واپس پلٹنے لگا، پھر ٹھہر گیا، کہنے لگا درخواست ہے۔ جی بولیے کیا درخواست ہے؟ کہنے لگا اگر آپ نے مکہ فتح کر لیا تو کیا مجھے امن ملے گا کہ نہیں؟ کوئی جوڑ ہے باتوں میں؟ اللہ کہ آج تو نکل رہے ہیں چھپ کے، اور وہ کس چیز کے لیے امن مانگ رہا ہے؟ جب آپ واپس مکہ فتح کریں گے تو کیا مجھے امن ملے گا؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں سراقہ امن ملے گا آپ کو۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، مجھے لکھ کر دیجئے۔ کیا کیجئے؟ لکھ کے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہیے غلام سے امن نامہ سراقہ کو لکھ کے دیجئے، قربان جاؤں آپ کی رحمت پر۔ یہ نہیں کہا کہ بدبختو مجھے نکالنے پہ مجبور کر دیے اپنے وطن سے، اور ابھی میں گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے قتل کی سازشوں سے جا رہا ہوں، اور تم مجھ سے امن نہ مانگ رہے ہو۔ فرمایا ابو بکر لکھ دیجیے امن نامہ۔ امن نامہ لکھ کر دیا جا رہا ہے۔ سراقہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا دور اندیش تھا، سمجھ گیا کہ جو ہستی آج ایسے جا رہی ہے یہی ہستی فاتح بن کے بھی آئے گی۔ اور آپ کو ایک یہ بھی تسلی بتا دوں ذرا، یہ بھی تسلی ہے کہ جب نبی جا رہے ہیں دل غمگین ہے، اتنا غمگین ہے کہ کعبہ کی طرف پلٹ کے یوں دیکھ کے کہا کعبہ میری قوم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اگر میری قوم مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ کتنی محبت ہوگی اپنے علاقے سے، میں کبھی چھوڑ کے تجھے نہ جاتا۔ لیکن اللہ کی تسلی بھی دیکھ لیجئے، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کر دیا ہے وہ آپ کو ضرور پلٹائے گا مکہ کی طرف۔ جس مکہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہے اسی مکے دوبارہ لائے گا آپ کو، لرادک الی معاد، لٹائے گا ضرور۔ یہ بھی اللہ کی پیشن گوئی تھی، بتا دیا۔ خیر امن نامہ لیا، سراقہ نے بڑے پیار سے ادب سے اسے پاس یوں ہی رکھا۔ جب پلٹنے لگا وحی کے ذریعے اطلاع ملتی ہے، فرمایا سراقہ ٹھہر جا، ایک بات کا اندازہ تو نے دور اندیشی سے لگا لیا، دوسری بات مجھ سے بھی سن لے۔ تو نے اتنا اندازہ لگا لیا مکہ فتح ہوگا، تجھے امن ہوگا، دوسری بھی سن لیجئے۔ وہ کیا؟ فرمایا سراقہ اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن اور تاج آپ کو پہنائے جائیں گے۔ دنیا کے سپر پاور بادشاہ، اس کے کنگن سونے کا تاج آپ کو پہنایا جائے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہاں میں بدو دیہاتی پینڈو اور کہاں کسرا کا بادشاہ اور اس کے ہار۔ فرمایا ہاں سراقہ ہوگا ایسے۔ کب ہوا پتہ ہے؟ پھر وہ موقع بھی آیا جب نبی کریم فاتح بن کے آ رہے تھے
تو سراقہ راستے میں جعرانہ مقام تک پہنچا اور امن نامہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ جب اس وقت صدائیں ہیں، ہٹو بچو کی فضا ہے، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر میرے نبی کی معیت میں ہے، مکے میں مشرک لرزہ بر اندام ہے، سراقہ بھاگتے ہوئے ایسے ہاتھ میں وہی امن نامہ اٹھائے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا امن نامہ یہ ہے، آپ کا لکھا ہوا امن نامہ دکھاتے ہوئے جب قریب آیا، نبی کریم نے کہا منظور ہے آپ کا امن نامہ۔ جو ہی امن نامہ منظور ہوا ادھر رب کو یہ بھی منظور ہوا کہ اسلام لے آئے، سراقہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ بات کب پوری ہوئی؟ کسریٰ کے کنگن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن کا علاقہ فتح ہو گیا، مال غنیمت میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن سونے کے تاج ہے، جو بیش بہا قیمت کا تاج اور کنگن دیکھے فاروق اعظم کہنے لگے سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ جاؤ تلاش کرو سراقہ کہاں ہے۔ سراقہ آیا، فرمایا لسان نبوت سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط، آج اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت ہے، سراقہ آؤ۔ سراقہ آیا، فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کنگن پہنائے، تھوڑی دیر پہننے کے بعد فرمایا چونکہ سونا مرد کے لیے کیا ہے، دوبارہ اتار دیے، صرف نبی کی بات کو بتایا کہ پوری ہو کے رہ گئی ہے۔ بس آخری ایک بات ذکر کر کے باقی عنوان اگلے جمعے پہ چھوڑتا ہوں، اور جو یہاں سے آگے جائیں گے ہم وہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نبی کریم یار غار کے ساتھ عامر بن فہیرہ صدیق اکبر کا غلام ہے، چلتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل میں ام معبد کے خیمے کے پاس جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ ام معبد، اور جھونپڑی سی ہے بیچاری کی۔ فرمایا ابو بکر صدیق جا کے سے کہو کو مل جائے گا کھانے کے لیے۔ صدیق اکبر جا کے کہتے ہیں ام معبد سے کچھ ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ مسافریں جا رہے ہیں، کچھ خوراک کے لیے مل جائے گا۔ کہنے لگی آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں راز فاش ہوگا، جھوٹ بولوں تو صدیق نہیں رہتا۔ فرمایا رجل یہدین السبیل، میرے ساتھ ایسا آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بڑھیا جنگل کے راستے سمجھ گئی، صدیق نے جنت کا راستہ مراد لیا۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا نے آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا نا، ہری پور والوں ذرا لطف اٹھائیے اس سے۔ فرمایا بکری ہے؟ کہنے لگی ما فی بیتی شیئن، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے لے گئے، ایک بکری ہے وہ کونے میں باندھی ہوئی، وہ بھی بیمار ہے اور اس نے کبھی دودھ بھی نہیں دیا ہے، بھی خوش۔ نبی کریم نے فرمایا بڑھیا سے کہہ دو یہی بیمار تھوڑی دیر کے لیے دے دے، یہی بیمار تھوڑی دیر کے لیے دے دے۔ وہ سوچتی کہ بیمار بکری کو کیا کریں گے۔ صدیق اکبر جب بکری لے کے آتے ہیں، نبی کریم اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں رب کا کلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر تھنوں میں دودھ آیا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ تھنوں میں دودھ ایسے فوارہ بن کے نکل رہا ہے، دودھ تھن بالکل دودھ سے بھر چکے ہیں۔ بڑھیا نے دیکھا تھنوں میں دودھ ہے، جاؤ برتن لاؤ۔ اتنے جلدی سے جا رہی ہے اور برتن لا رہی ہے، دودھ نکالا، صدیق اکبر سے کہا پیے، پیا۔ نبی کریم نے دودھ پیا،
عورت یہ نظارہ دیکھتی ہے حیران و پریشان، بندے کون ہیں جانتی بھی نہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر یہاں سے چلتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ طے کرتے ہیں، ابو معبد آ گیا، دیکھتا ہے گھر میں اجالا، خوشبو ہے، بھائی کوئی معمولی ہستی آئی ہے؟ نبیوں کے سردار جس کے گھرانے میں آ جائیں گھر میں تو کہتے ہیں کیا حالات ہیں، کوئی عجیب سا منظر ہے۔ تو کہتی اس طرح دو بندے آئیں، یہ حالت ہے، دودھ بھی دیکھ لیجئے۔ ابو معبد نے جب یہ منظر دیکھا فوراً کہنے لگا، او میں معبد جلدی کر دیر نہ کر، صفیہ لی یا ام معبد، او میں معبد کون آیا تھا، جب ذرا ان کے چہرے کا نقشہ تو سنائیے، کون تھا ذرا مجھے حلیہ بتائیے تو بتا دوں۔ جی ہری پور والو، آج نبی کے حسن کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے۔ جہاں جتنی بھی دنیا میں سیرت کی کتابیں پڑھو گے ہری پور والو، نبی کے چہرے حلیے مبارک کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں باقی صحابہ کی باتیں ہوں گی وہاں ام معبد کا جملہ جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ ام معبد کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے او میرا خاوند ابو معبد سن لیجئے، لقد رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه نحلت ولم تزر به سالت وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ عطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساست ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاہ من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب حلول منطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه حضرات نظم ينحدرنا ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن امرا تبادروا الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ یہ تو اس کے جملے ہیں، اب انہی جملوں کا رواں اور سلیس اردو میں ترجمہ سن لیجئے۔ کہتی ہے او میرا خاوند ابو معبد، میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کو دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گنے اور باہم پیوستہ ابرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو، کلام میں روانی کا یہ عالم جیسے ہار کے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں، شیریں بیاں، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور
سے بھی خوبصورت نظر آنے والا، قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، درمیانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق و شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ، اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اس کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تیوریوں پر بل نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت۔ میں نے ایسی شخصیت کو دیکھا، بس جو یہ الفاظ کہے خاوند کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم یہ وہی ہستی ہے کہ مکے کے قریش جس کو تلاش کرنے پھرتے ہیں، میں تو جب بھی ان کو پالوں گا ایمان لاؤں گا۔ دوستو، میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ معبد نے جس نظر سے دیکھا، یہ تو اردو کے الفاظ ہیں، جو عربیت اس نے استعمال کی ہے نا، اس کی ترجمانی تو میں کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی اور۔ پھر نبوت کا حسن اس نے بیان کیا۔ خیر، یہ کبھی زندگی موقع دیا تو اس پہ الگ گفتگو کروں گا۔ یہاں سے اللہ کے پیغمبر آگے کا سفر کرتے ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔